بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اس دنیا کے اندر دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے طے کر دیے گئے اور انسان نے انہی رشتوں میں آنکھ کھولی، ماں باپ، بہن بھائی، اور ایک وہ رشتے ہوتے ہیں جو انسان خود اپنی مرضی سے قائم کرتا ہے اور ان کو دوستانہ تعلقات کہا جاتا ہے۔ یہ دوستانہ تعلقات کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتے ہیں۔ کوئی آپ کا تعلیمی سفر کا دوست ہوگا، کوئی آپ کا تجارتی سفر کا دوست ہوگا، کوئی آپ کا دینی راہوں کا دوست ہوگا۔ تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے دوستانہ تعلقات اسلامی بنیادوں پر ہیں، مذہبی بنیادوں پر ہیں، روحانی بنیادوں پر ہیں، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہیں، تو پھر بالیقین یہ دوستانہ تعلقات آپ کو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بھی کام آنے والے ہیں۔ اور اگر یہ دوستانہ تعلقات دنیا داری کی وجہ سے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہیں، یا دیگر فضولیات کی وجہ سے ہیں، عیش و عشرت کی وجہ سے ہیں، لہو و لعب کی وجہ سے ہیں، تو پھر یہ دوستانہ تعلقات کل قیامت کے دن دشمنی اور عداوت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جبکہ دینی دوستی، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے محبت روز قیامت بھی برقرار رہے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دوستانہ تعلقات جو کہ انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے، اپنی چاہت سے بناتا ہے، اور اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کی سنگت صحبت بری ہے تو وہ ان سے کنارہ کشی بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اور نیک اور صالحین کی سنگت اور صحبت اختیار کر سکتا ہے، یہ بھی اس کا اختیار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر علماء کرام، صالحین کرام، اولیاء کرام سے محبت کریں تاکہ آخرت کے اندر ان کی دوستی کام آئے۔ اور ایک خوبصورت حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کہ میری رضا کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج کے دن میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کفار قیامت کے دن بہت سارے پچھتاوے پچھتائیں گے۔ ان پچھتاووں میں ایک پچھتاوا یہ بھی ہوگا کہ ولا صدیق حمیم، کہ کیا آج ہمارا کوئی جگری دوست بھی نہیں جو ہماری جان خلاصی کرائے، جو ہمیں بچا لے۔ یعنی کفار کو ان کی دوستیاں جو کفر کی بنیادوں پر ہیں وہ کام آنے والی نہیں ہیں، لیکن پچھتائیں گے ضرور کہ کاش ہمارا کوئی دوست ایسا ہوتا جو آج کے دن ہمیں بچا لیتا، ہماری
جان خلاصی کرا دیتا، ہمیں نجات مل جاتی کسی دوست کی وجہ سے۔ لیکن برعکس اس کے جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دن تمام گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ یعنی یہ کفار کے لیے تو پچھتاوا ہوگا، لیکن مومنین، مسلمین جن کے تعلق مذہبی بنیادوں پر قائم ہوئے، جن کے دوستانہ تعلقات اسلامی بنیادوں پر قائم ہوئے، جن کے دوستانہ تعلقات روحانی بنیادوں پر قائم ہوئے، نیکیوں کی وجہ سے قائم ہوئے، نیک راہوں کی وجہ سے قائم ہوئے، علم دین کی وجہ سے قائم ہوئے، قرآن اور حدیث سیکھنے سکھانے کی راہوں میں چلتے ہوئے جن لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہوئے، تو یہ سارے کے سارے دوستانہ تعلقات کل قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ رب العزت صدا دے کے ان لوگوں کو بلائے گا، ندا دے کے ان لوگوں کو بلایا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری رضا کے لیے محبت کی تھی، اور آج میں انہیں اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا کہ آج کے دن میرے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوستانہ تعلقات بنانے میں اپنی رضا کی خوشنودی کی توفیق عطا فرمائے، اور خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا ہی کے لیے اللہ رب العزت ہمیں دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔